میں آپ سے بھی یہی کہوں گا، اپنے والدین کا ادب اور احترام کریں، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اپنے والد صاحب سے ملتمس ہوں اپنے قیمتی ملفوظات سے ہمیں آگاہ کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك۔ میرے بزرگ اور عزیزوں، الحمدللہ کہ رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ ہے، تاقرات ہے، قرآن کی تکمیل ہے، اللہ نے اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دی۔ زیادہ ٹائم آپ کا نہیں لیں گے، زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ انشاءاللہ بیان کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی۔ صرف آدھا گھنٹہ ہو سکتا ہے، اسے بھی کم ہو۔ تو میرے بزرگ اور عزیزوں، میرے دوستوں، توجہ کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے ہیں، پھر دعا مانگتے ہیں اللہ سے۔ الحمدللہ کس وقت ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، سورۃ جن 29واں پارہ۔ یہ مسجد اللہ کے گھر ہے، جو کسی کے گھر میں چلا جائے تو اس گھر والوں کا مہمان ہوتا ہے، اور گھر والا اس کا ہوتا ہے میزبان۔ اور جو اللہ کے گھر میں آ جائے تو کس کا مہمان ہوگا بھائی؟ اور میزبان کون ہوگا بھائی؟ تو اللہ کے گھر میں آنا اور اللہ کے گھر میں بیٹھنا یہ معمولی بات نہیں۔ آج ہمارے اوپر دنیاوی کی تعلیم اور دنیا کی چیزیں، مادیات اتنا غلبہ کر چکے ہیں کہ مسجد میں اکثریت تو آتی نہیں ہے، جو آتے ہیں نمازی ہیں، اللہ جزا خیر دے، اللہ خوش رکھے، سلام پھیرتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کرتے۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے میرے بزرگوں، توجہ کے ساتھ، بہت بڑی کمزوری۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ طرف کامیابی کے، آؤ طرف فلاح کے۔ تم کامیابی اگر دنیا آخرت کے چاہتے ہو، اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، ہر پریشانی سے بچنا چاہتے ہو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ طرف مسجد میں آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ۔ یہ آواز اعلان ہوتا ہے، اور ہم اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات، کتنی افسوس کی بات۔ اس لیے تمام بزرگوں سے، جوانوں سے گزارش ہے بھائی، یہ مسجد میں آنا، نماز پڑھنا تمام مسائل کا حل، تمام پریشانیوں کا حل۔ آج ہر آدمی پریشان ہے، غمزدہ ہے، حکومت بھی پریشان، عوام بھی پریشان، سارے طبقے پریشان۔ یہ ساری پریشانی کیوں ہے؟ ہم نے اللہ کا دین چھوڑا، اللہ کا گھر چھوڑا۔ اگر ہم دین پر چلنے والے ہو جائیں، ہماری ساری مسائل حل ہیں۔ اور ذہن میں ایک نقطہ رکھیں، ہر انسان کی بنیادی ضروریات جو ہے وہ رزق ہے، اور رزق جو ہے یہ دنیا میں نہیں ہے، رزق کے فیصلے آسمانوں سے ہو۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، قرآن کے حافظ تشریف فرما ہے، إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ رِزْقًا
وابتغوا عند اللہ رزق، اس کا طریقہ وَاعْبُدُوهُ، ملنے کے بعد وَاشْكُرُوهُ۔ قرآن کیسے ترتیب بتاتا ہے۔ یہ قرآن ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کا کلام ہم نے چھوڑ دیا، قرآن سے ہم دور ہو گئے، جس کی وجہ سے بے شمار خرابیوں میں ہم مبتلا ہو گئے۔ ہماری حکومت کو بھی اللہ ہدایت دے، ہمیں بھی اللہ ہدایت دے کہ قرآن سے ہم جڑ جائیں، قرآن سے تعلق قائم کر لیں۔ ہماری اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں قرآن نہیں ہے، ہم مسجد میں آتے ہیں، یہاں بھی قرآن کھول کر کے تلاوت نہیں کرتے، گھروں میں ہماری تلاوت نہیں ہے۔ یہ قرآن میرے بزرگ اور عزیزوں اولو العزم کلام ہے، سارے مسائل کا حل قرآن میں ہے، سیاسی ہو، مذہبی ہو، ہر مسئلے کا حل ہو قرآن میں ہے۔ میں چند جھلکیاں آپ کو بتاؤں گا، زیادہ نہیں، اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، تاخراتے ہیں، اپنی عبادت بھی کرنا، اللہ کے سامنے رونا بھی ہے۔ تو میرے بزرگ اور عزیزوں، انسان سے کوئی کوتاہی، غلطی، پریشانی ہو جائے تو آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، آدم علیہ السلام کی دعا پڑھو، اللہ فرماتے ہیں معافیا مانگو، میں سارے گناہ تیرے معاف کر دوں۔ بیماری آ گئی، پریشان ہے، علاج کا کوئی منع نہیں، حکیم ڈاکٹر کے پاس بے شک جائے، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا، قرآن چھوٹی سی آیت، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یا اللہ مجھے بیماری آئی ہے، میری اس بیماری کو دور فرما۔ چھوٹی سی آیت، حافظ یہاں تشریف فرما ہے، ان سے پوچھو وہ آپ کو بتا دیں۔ میرے بزرگوں عزیزوں، نادا ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ پڑھتے پڑھتے یا اللہ مجھے بیماری آئی، تکلیف آئی، میری تکلیف کو دور فرما۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به الضر، اللہ فرماتے ہم نے اس کی دعا قبول کی، تکلیف کو ہم نے ہٹا دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام یا اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، یہ آیت پڑھ رہے ہیں، اللہ کی قدرت دیکھی ہے۔ جب اللہ صحت دینے پر آئے، فرمایا میرے پیغمبر پاؤں کو رگڑ لے، یہاں سے پانی نکلے گا، اسی کو پی لے، غسل کر لے، ساری بیماریاں بھی ختم، اور تیرے جتنا مالی نقصان ہوا خزانے غیب سے کئی گنا زیادہ پورا۔ قرآن ایسا کلام ہے، ہر مسئلے کا حل، ہر پریشانی کا حل، ہر مسئلے کا حل۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، زبان میں لکنت ہے، روانگی نہیں، فصاحت نہیں، بلاغت نہیں، فرعون کے مقابلے میں جانا ہے، دعوت دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا اذهب الى فرعون فانه طغى، میرے پیارے جاؤ اور اس کے سامنے دین کی دعوت دے دے۔ اللہ دعوت کیسے دوں گا؟ وہ تو ملک کا وزیر اعظم ہے، وہ تو ملک کا صدر ہے، وہ تو فوج کا چیف ہے، اور میں تو زبان میں لکنت ہے، زبان میں روانگی نہیں ہے۔ اللہ نے وظیفہ بتا دیا، وہ پڑھتے رہے، زبان میں روانگی آ گئی، فصاحت آ گئی، بلاغت آ گئی۔ اور ایک آیت ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یا اللہ میری زبان میں روانگی نصیب فرما، اللہ زبان کی لکنت کو دور فرما، رکاوٹ کو دور فرما، ایسی روانگی عطا فرما جب فرعون کے مقابلے میں جا کر کے میں دعوت دوں، اللہ میری وہ بات کو سمجھے، اور سمجھنے کے بعد اللہ اس کو ہدایت عطا فرما۔ تو میرے بزرگوں، زبان میں بے شمار بیماری ہوتی ہے، گلے کی بیماری ہوتی ہے، اس آیت کو پڑھتے جائے اور علاج بھی کرے، علاج کوئی منع نہیں ہے، لیکن قرآن کے جو وظیفے ہیں بھائی، ہر مسئلے کا حل، ہر پریشانی کا حل۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، سمندر کی اندھیرا، رات کا اندھیرا، مچھلی پیٹ کے اندھیرا،
3 اندھیروں کے اندر اللہ کا پیغمبر کس کو پکار رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے، کس کے سامنے رو رہا ہے؟ قرآن لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اکثروں کو یاد ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ تیرے ماں سوا کوئی الہ نہیں، کوئی مسئلے کا حل کرنے والا نہیں، کوئی صحت و تندرستی دینے والا نہیں، اللہ اندھیروں میں اندر ہوں، رات کا اندھیرا ہے، سمندر کا اندھیرا ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرا ہے، اللہ تو اپنا فضل فرما، مجھے اسے نجات عطا فرما، بڑے انعامات رکھے ہیں، یہ دنیا کی عرضی زندگی ہے، وقتی زندگی ہے، کتنا مزیدار محل بھی بنا دے، پہلے بنا نہیں سکتا، بنا بھی لے، انسان کو کینسر کی بیماری، شوگر کی بیماری، بلڈ پریشر کی بیماری، بیوی ناراض، بچہ ناراض، بچی ناراض، یہ کیا زندگی ہے بھائی؟ میرے بزرگ اور عزیزو، ادھر بجلی کا بل، ادھر گیس کا بل، ادھر کرونا آ گیا بھائی، کرونا آ گیا بھائی، سارے اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں، یہ کرونا مخلوق ہے، بیماری مخلوق ہے، بخار مخلوق ہے، ہر چیز مخلوق ہے، اور اللہ کون ہے بھائی؟ بولو بھائی، بولو بھائی، بولو بھائی، اللہ خالق ہے۔ اللہ اگر آگ جلانے والی چیز ہے، آگ میں جلانے کی صفت اللہ نکال دے، آگ جلا نہیں سکتی۔ پانی ڈبونے کی صفت ہے، پانی میں ڈبونے کی صفت اللہ نکال دے، پانی ڈبو نہیں سکتی۔ چوری کاٹنے کی صفت ہے، چوری کی صفت سے اللہ کاٹنا نکال دے، چوری کاٹ نہیں سکتی۔ اکثر ہم بزرگوں سے سنتے رہتے ہیں حضرت ابراہیم 40 دن آگ کے اندر رہے اور جلے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر ابراہیم علیہ السلام چوڑی چرا رہے اور گلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ماننے والے پانی میں جا رہے، پانی رک جاتا ہے، اسی پانی میں فرعون پورا لشکر تباہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ کو، بولو بھائی۔ پرانے زمانے میں ہمارے جاہل لوگ تھے، وہ کہا کرتے تھے جب نیٹر نہیں آئے گا موت نہیں آئے گی۔ آج کل پڑھے لکھے ہوئے ڈرے ہوئے، اتنے ڈرے ہوئے، اتنے ڈرے ہوئے، کسی سے مت ڈرنا، یہ مخلوق ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ کون سے بات لاشیں پڑی ہوئی ہے، ہم اتنے ڈرے ہوئے، اتنے گھبرائے ہوئے۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے۔ میرے بزرگ اور عزیزوں، نبی علیہ السلام کی آج سے 1400 سال پہلے کی دعا دیکھی۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد ہے جب بھی گھر سے نکلو یہ دعا پڑھو، توجہ، اور یہ سارے یہ دعا یاد رکھیں، علماء سے تحقیق کر لو، علماء سے تحقیق کر لو، توجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب گھر سے نکلو یہ دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ پڑھو، بسم اللہ، اللہ کے نام سے نکلتا ہوں، توکلت علی اللہ، اللہ پر میرا بھروسہ ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ، توکلت علی اللہ۔ حافظ صاحب، توکلت علی اللہ، ومن یتوکل علی اللہ، آگے کیا ہے؟ جس کو اللہ کافی ہے اس کو کیا بیماری لگے گی؟ حافظ صاحب، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ، قرآن کے کتنی جگہوں میں آتا ہے، توجہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر پریشانی کا دور کرنے والا، ہر بیماری دور کرنے والا، ہر مصیبت دور کرنے والا، بے روزگاری دور کرنے والا، ظالم سے بچانے والا، سارے مسائل کا حل ولا حول ولا قوت میں۔ حدیث میں آتا ہے اگر علماء ہیں تو ان سے وہ بتا دیں، اگر نہیں ہے کل دن کو علماء سے تحقیق کر لو۔ اللہ کی نبی نے فرمایا ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ اللہ کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ کتنی بیماریوں کا؟ بولو بھائی، کتنی بیماریوں کا؟ اور سب سے کم بیماری یہ ذہنی پریشانی، یہ ذہنی کفر جو آج ہم مبتلا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اس کو پڑھے گا میں اس کی ذہنی پریشانی سب ختم کر دوں۔ بسم اللہ
तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब भी घर से कोई निकले, नबी अलैहिस्सलाम ने 4 फ़ायदे बताए। कितने फ़ायदे बताए? ज़ोर से भाई, कितने फ़ायदे बताए? 4 फ़ायदे। कफ़ैता, अफ़ैता, इस्तग़नाइता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो इस दुआ को पढ़ करके घर से निकलेगा, अल्लाह उसकी किफ़ालत करेगा, अल्लाह उसको आफ़ियत रखेगा, अल्लाह उसको गनी रखेगा, अल्लाह उसके शैतान के शर से बचाएगा। हम ये दुआ पढ़ने वाले बन जाए, कोई बीमारी करीब नहीं आई। कोरोना तो छोड़ो, कोई बीमारी करीब नहीं आएगी। सख्त गर्मी है, इसको पढ़ करके गर्मी का असर अल्लाह ख़त्म कर देगा। सख्त तूफ़ान है, इसको पढ़ करके निकलेंगे, तूफ़ान की तकलीफ़ को अल्लाह दूर कर देगा। क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको शैतान की शर से बचाए। और जब घर में दाखिल हो, अल्लाह के नबी ने क्या दुआ बताया? बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना। शैतान फिर घर में दाखिल नहीं होता। शैतान फिर घर में, और जब ये दुआ न पढ़े शैतान घर में दाखिल हो जाता। तवज्जो, जब कान के वक्त बिस्मिल्लाह न पढ़े तो शैतान चटकाता है। शैतान कहते हैं आज मेरा रहना भी यही है, मेरा खाना पीना भी यही है। और जिस घर में शैतान दाखिल हो जाए, रह जाए, तवज्जो, अक्सर बच्चे कहते हैं ओ बच्चे घबरा गए, ओ बच्चे डर गए, ओ फलान नज़र आ रहा है। कोई बच्चा कहते हैं वो नज़र आ रहा है, कोई बच्चा कहते हैं वो नज़र आ रहा है। ये सब शैतान है भाई, सब शैतान जो हमें डरा रहा है। कभी ख्वाब में शैतान आता है। मेरे बुज़ुर्गों, ये सारे घर में जब भी दाखिल हो, बिस्मिल्लाहि वलजना व बिस्मिल्लाहि खरजना व अलल्लाहि रब्बिना तवक्कलना, जब ये पढ़ करके घर में दाखिल होता है, शैतान दाखिल नहीं होता है, कोई बीमारी अंदर नहीं जाती। की सुन्नत पर चलने वाले बन जाए, हम कुरान से ताल्लुक़ रखने वाले बन जाए, हम अल्लाह की घर में आने वाले बन जाए, हम 5 नमाज़ पढ़ने वाले बन जाए, रमज़ान के रोज़े रखने वाले बन जाए, अल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़त देगा, आखिरत में तो बहुत इज़्ज़त, बहुत इज़्ज़त है। ये कुरान मजीद बड़ा उलुल अज़म कलाम है, बड़ा उलुल अज़म कलाम है। वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अल्लाह फरमाते हैं तुम कुरान से जुड़ जाओ, कुरान से ताल्लुक़ कायम कर लो, मैं आसमां से रहमतें बरसाऊँगा, ज़मीन से तुम्हारे के लिए नेमतें उगाऊँगा। सारे मसाइल का हल कुरान में। मैं एक झलक आपको बताता हूँ मेरे बुजुर्ग और अजीज़ों, ये दुनिया के सारे मसाइल का हल कुरान में है। और सिर्फ दुनिया में नहीं, कब्र में जाने के बाद भी ये कुरान काम आएगा। कब्र में सारे दफना कर सारे वापस हो जाते, सारे चले जाते, बेटे भी चले जाते, अस्तग़फुर, और वापस जा कर के रोटियों में लग जाते। और वही ऐलान होता है मेहमानों रोटियों के बगैर मत जाओ, अस्तग़फुरुल्लाह, ये ऐलान नहीं होना चाहिए। अस्तग़फुरुल्लाह, अस्तग़फुर। हमने न खुशी समझा, न गम को समझा, न मैयत को समझा, न शादी को समझा। मैं ये अंदरूनी मसाइल में नहीं जाता हूँ, बात लंबी हो जाएगी। दुख बड़ा होता है, बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख होता है, तफसील में नहीं जाता हूँ। लेकिन इतना झलक आपको ज़रूर बताऊंगा कि कब्र का बड़ा मुश्किल मंज़र, बड़ा मुश्किल मंज़र। मिशकात की हदीसें किसी आलिम दीन से पूछो, मिशकात को याद रखो, मिशकात की हदीसें। जनाजा पढ़ाने वाला नबी, पढ़ने वाला सहाबा। नबी का पढ़ाना कैसे होगा, सहाबा का पढ़ना कैसे होगा। हमारा तो 1 मिनट भी नहीं लगता, अल्लाह को सलाम फेर दिया, फिर वहाँ बैठे रहे सीने मिला रहे, अस्तग़फुरुल्लाह, 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 अस्तग़फुरुल्लाह। बड़ा दुख है, हमने दीन को समझा नहीं, बड़ा दुख है। तवज्जो, जनाजा पढ़ाने वाला कौन है, पढ़ने वाला सहाबा। और मैयत जब दफनाया तो कब्र तंग हो गई, कब्र तंग हो गई। अल्लाह के नबी ने सुबहान अल्लाह तवीला, बहुत देर तक सुबहान अल्लाह पढ़ते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहे, कब्र को अल्लाह ने कुशादा कर दिया। सहाबा हैरान हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब हमने दफनाया कब्र तंग हो गई, जब हमने सुबहान अल्लाह पढ़ना शुरू किया कब्र कुशादा हो गई। और मेरे बुज़ुर्गों और मेरे प्यारों, आज हमारा क्या हाल हो,
ہم تو صحیح دعا بھی نہیں مانگتے ہیں، صحیح دعا بھی نہیں مانگتے، وہ کام کرتے جو شریعت میں نہیں ہے، نبی کی تعلیمات میں نہیں ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں یہی ہمارا رونا ہے، خدا کے لیے دین کو سمجھو، نبی کی سنت کو سمجھو، نبی کی پروگرام کو سمجھو۔ یہ جو پروگرام ہوتا ہے یہی مقصد ہے، آپ کو زخمت دیتے ہیں، آپ کو بیٹھایا ہوا ہے۔ توجہ میرے بزرگ اور عزیزو، تو سبحان اللہ تو سب کو آتا ہے، تو یہ قبر میں بھی قرآن کام آئے گا۔ 2-3 منٹ کے بعد دعا کرتے، جب قبر میں 3 سوالات ہوتے ہیں، من ربک وما رسولک وما دینک، یہ کہتے ہیں دینی الاسلام، ربی اللہ، نبی محمد رسول اللہ۔ فرشتے کہتے ہیں زبردست جواب دیا۔ یہ کیسے دیا؟ توجہ، یہ کہے گا قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وصدقت، میں دنیا میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس کی تصدیق کی، قرآن کے مطابق میں نے اپنا مشن بنایا تھا، اس وجہ سے اللہ نے مجھ پر فضل فرمایا۔ تو یہ قبر میں بھی قرآن کام آئے گا۔ قیامت کا سخت دن ہوگا، اکثر آپ نے سنا ہوگا، سورج اپنی گرمائش میں، زمین کی گرمائش، افراتفری بے لطفی زندگی ہوگی، یہ قرآن وہاں بھی کام آئے گا۔ اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارا شفارشی بنے، یہ تمہارا، بولو بولو، تمہارا اور فضائل قرآن حدیث اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے قیامت کے دن قرآن سے بڑا کوئی شفارشی نہیں ہوگا۔ اللہ کا غیر سارا مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں، بیت اللہ مخلوق، عرش مخلوق، کرسی مخلوق، انبیاء مخلوق، اولیاء مخلوق، قرآن مخلوق نہیں ہے، خالق کی صفت ہے۔ دل میں علماء سے پوچھ لو، یہ اللہ کی صفت ہے، میرے بزرگوں مخلوق نہیں ہیں۔ توجہ، قرآن سے بڑا کوئی شفارشی نہیں ہوگا، اور یہ قرآن جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی نہیں چھوڑے گا، درجے بلند کرے گا۔ یقال لصاحب القرآن اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا جا، جنت کی سیڑھوں پر چڑھتا جا۔ کیا خیال ہے، قرآن کی تلاوت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ قرآن سے جوڑ لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے؟ یہ باتیں گھروں میں بتائیں گے کہ نہیں؟ دن میں دوست احباب کو بتائیں گے کہ نہیں؟ مسجد میں آئیں گے کہ نہیں؟ اور مسجد میں آ کر کے ٹھہرنا بھی ہے، بھاگنا نہیں ہے، خواہ 5 منٹ کیوں نہ ہو۔ توجہ توجہ، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مسجد میں آتا ہے فرض نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا رہتا ہے، فرشتے 4 قسم کی دعا کرتے ہیں۔ کتنی دعائیں کرتے ہیں؟ بولو 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 بولو۔ دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتے۔ دعا مانگنے والے کون ہیں؟ اور فرشتے معصوم ہیں، اور معصوموں کی اللہ قبول کرتا ہے۔ توجہ، جب نمازی نماز پڑھ لیتا ہے، یہ مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، تلاوت میں لگے رہے، ذکر میں لگے رہے، دعاؤں میں لگے رہے، جتنا اس کے پاس ٹائم ہے، فرشتے کتنے دعا مانگ رہے ہیں؟ 4۔ فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ، یا اللہ یہ جو نمازی بیٹھا ہوا ہے اس کی مغفرت فرما، اللہ اس کی مغفرت فرما۔ یہ جو ہم نماز کے بعد یہاں بیٹھے ہوئے فرشتے لگے ہوئے ہیں، جن جن مسجدوں میں نمازی مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعاؤں میں، بولو بولو بھائی، فرشتے لگے ہوئے۔ اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس نمازی کی مغفرت کر، اللہ اس کی مغفرت کر، ورحمہ، اللہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر، اللہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر، اللہم صلی علیہ، اللہ اس پر رحمت کی رحمت بھیج، اللہ اس کے ساتھ رحمت بھیج۔ اور چوتھی دعا کہ یا اللہ اللہم تب علیہ، ان کی توبہ قبول کر۔ میرے بزرگوں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں آئے گا تو اللہ کا مہمان ہوگا، اور اللہ کون ہے بھائی؟ میزبان ہے۔ اور میزبان کی کیا ہے؟ دیکھو ہم کسی کے گھر میں جائیں، گھر والا میزبانی کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اپنی استطاعت کے مطابق کھانا پینا رکھتا ہے، کھانا پینا رکھتا ہے، نمبر 1۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ جب رخصت ہوتے ہیں، گھر والا اگر سخی ہو، اچھا ہو، تو کچھ نہ کچھ تحفہ دے دیتا ہے، کچھ نہ کچھ تحفہ دے دیتا ہے۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی میزبانی کیا ہے؟ جب مسجد میں آتا ہے یہ توبہ کرتا ہے، یہ دعا مانگتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ اس کی گناہ کو معاف کر دیتا ہے اور اس کا جنت کا مستحق کرتا ہے۔ اور اللہ کا تحفہ کیا ہے بھائی؟ ہدیہ کیا ہے؟ اللہ سارے گناہ معاف کر اور جنت کا مستحق بناتا ہے۔ تو میرے بزرگ اور عزیزوں، سب سے گزارش ہے بھائی قرآن سے جڑ جانا، 5 نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، دین پر چلنا، یہ میری آپ کی کامیابی ہے۔ یہ دنیا عارضی زندگی ہے، ہم دنیا میں آ کر دنیا بنانے نہیں آئے، ہم دنیا میں آ کر آخرت کو بنانے آئے۔ ہم دنیا میں آ کر آخرت کو بنانے آئے۔ توجہ، قرآن کی آیت ہے، ہم دنیا میں آئے آخرت کو آخرت کو آخرت کو آخرت کو اس لیے گزارش ہے بھائی اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے 2 حافظوں نے قرآن سنایا، سب کا سننا، حافظوں کا سنانا اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ جتنے یہ مجمع ہے، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے جوان ہیں، ہمارے بچے برخودار ہیں، سب کو اللہ قبول فرمائے، سب کو اللہ قبول فرمائے، سب کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ ہمارے رزق میں، عمر میں، عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ اور ہم میں سے جن کے والدین 2 باپ، دادا دادی، نانا نانی جو وفات پا گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اور یہ دعا ذہن میں رکھو بھائی، جب بھی ہم گھر سے نکلے یہ دعا نہیں چھوڑنا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ بیماریوں سے بچائے گا، کورونا بھی بیماری ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ گھبرانا ڈر صرف اللہ سے، مخلوق سے نہیں، بیماری بھی مخلوق ہے، پریشان نہیں ہونا ہے۔ یہ دعا عادت بنا لے۔ تمام بزرگوں کو، جوانوں کو گزارش ہے جب بھی گھر سے نکلے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جب گھر میں ہم داخل ہو بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، بسم اللہ ولجنا اللہ کے نام پر داخل ہوتا ہوں، و بسم اللہ خرجنا اللہ کے نام پر نکلوں گا، وعلی اللہ ربنا توکلنا اللہ پر میرا بھروسہ ہے۔ اندر سے کوئی شیطان نہیں جائے گا، کوئی بیماری نہیں جائے گی، کوئی پریشانی اندر نہیں جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب حضرات کی حاضری اللہ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب آمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا الہ العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرما، اللہ ہمارے بزرگوں کو قبول فرما، ہمارے جوانوں کو قبول فرما، ہمارے بچے برخوداروں کو قبول فرما۔ یہ بچیاں بچے جو یہاں پڑھ رہے، یہ پڑھنے والے، یہ پڑھانے والے اساتذہ کرام، اور یہ گھروں میں ماں باپ جو بیچتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اللہ سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا، سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اور جس ساتھیوں نے یہ مسجد بنائی، یہ ارشاد بھائی کا والد عبد الرحمن جس کے نام پر ہے، یہ ہمارے بڑے اچھے ساتھی تھے، ہمارے بڑے شفیق ساتھی تھے، ان کے گھر میں زیادہ آیا کرتا تھا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان دونوں کی بزرگوں کی اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ ارشاد کو اور اس کے بچوں کو، گھر والوں کو اللہ صحت دے۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنا آسان فرمائے۔ اللہ ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے، ہمارے مرد، ہمارے عورت دین کے لیے اللہ قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں بے دینی سے محفوظ فرمائے۔ یا الہ العالمین اس وقت ہماری جو بھی نیک تمنا ہے، نیک حاجت ہے، تو ہمارے دلوں کے حالات کو جانتا ہے، اپنے خزانے غیب سے ہمارے سارے مسائل کو حل فرما، اپنے خزانے غیب سے ہم ساری پریشانیاں دور فرما۔ گھروں میں جو ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ ان کو بھی دین کے لیے قبول فرما، ہمارے بچوں کو دین کے لیے قبول فرما، ہماری بچیاں دین کے لیے قبول فرما، ہمیں بھی اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل حاضرہ نصیب فرما۔ گلی میں کافی لوگ بیمار ہیں، بعضوں نے کہا ہے، جنہوں نے کہا ہے، جنہوں نے نہیں کہا ہے، جتنے مریض ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ سب کو صحت عطا فرمائے۔ جتنے اسپتالوں میں، گھروں میں مریض ہیں
اللہ سب کو صحت عطا فرما، اللہ سب کو تندرستی عطا فرما، اللہ جو مسلمان مالی پریشانی ان کی مالی پریشانی دور فرما، کئی بے روزگار ہوں گے اللہ عافیت کے روزگار نصیب فرما، کوئی تنگ دست ہوں گے ان کو راحت نصیب فرما، کئی بے اولاد ہوں گے اللہ ان کو نیک دیندار اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نہیں اللہ ان کو نیک دیندار اولاد عطا فرما، جن کے اولاد نہیں اللہ ان کو نیک دیندار اولاد فرما۔ کتنے گھروں میں جوان لڑکیاں ہوں گی ماں باپ پریشان ہوں گے، اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما، اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما، اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما۔ کئی گھروں میں جوان لڑکے ہوں گے ماں باپ پریشان ہوں گے، اللہ ان کو اچھے رشتے نصیب فرما، اللہ لڑکوں کو اچھے رشتے نصیب فرما، لڑکیوں کو اچھے رشتے نصیب فرما۔ ہر مسلمان کو اپنی بچے کی غم سے بچا، پریشانیوں سے بچا، امتحان سے بچا، آزمائش سے بچا۔ اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، رحم کرم والا معاملہ فرما، آسانی کا معاملہ فرما، نرمی کا معاملہ فرما، بہتری کا معاملہ فرما، اچائی کا معاملہ فرما، عمدگی کا معاملہ فرما۔ اللہ تو اپنا فضل فرما، اللہ تو اپنا فضل فرما، اللہ تو اپنا فضل فرما۔ یا العالمین آج تاک رات ہے، اگر قدر کی رات آج ہے ہم سب کو نصیب فرما، ہم سب کو نصیب فرما، تمام مسلمانوں کو نصیب فرما، ہماری عورتوں کو نصیب فرما، ہمارے مردوں کو نصیب فرما۔ اللہ اگر آج قدر کی رات ہے یا العالمین ہم سب کو نصیب فرما، اور جس کو قدر کی رات مل گئی میرے بزرگوں 83 سال 4 مہینے کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اپنا فضل فرمائے، اللہ اپنا فضل فرمائے۔ جیسے حضرت صاحب نے فرمایا آنے والا سال کا دار و مدار بھی اس رات میں ہے، رزق کا بڑھنا، صحت کا ہونا، خوشحالی ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اللہ آنے والا سال ہم سب کے لیے بہتر فرما، ہم سب کے لیے بہتر فرما، ہم سب کے لیے بہتر فرما، ہر لحاظ سے بہتر فرما، ہر لحاظ سے کامیابی نصیب فرما، خوشحالیاں نصیب فرما، بہتریاں نصیب فرما، عمدگی نصیب فرما۔ اللہ ہماری دعائیں اپنے درگاہ میں قبول فرما، اللہ ہم اپنی ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا 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 انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين۔ اللہ ہماری ساری دعا اپنے درگاہ میں قبول فرما، ہماری حاضری قبول فرما، ہم سے جو کوتاہیاں غلطیاں بے پرواہیاں ہو چکی اللہ ہمیں معاف فرما، ہمارے گھر والوں کو معاف فرما، پوری دنیا عالم کے مسلمانوں کی مغفرت فرما، پوری دنیا عالم کے مسلمانوں کی بخشش فرما، پوری دنیا عالم کے مسلمانوں کو راحت نصیب فرما، سکون نصیب فرما، اطمینانی نصیب فرما، خوشحالیاں نصیب فرما، بہتریاں نصیب فرما۔ اور ہم حاضرین مجلس میں جن
ان کے والدین، دادا دادی، نانا نانی، جو اقربا رشتہ دار، جتنے مسلمان نبی کے کلمہ پڑھنے والے، پہلے انبیاء کرام کے کلمہ پڑھنے والے وفات پا گئے، جہاں جہاں مدفون ہے، اللہ سب کی مغفرت فرمائیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین آمین آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔